لیے آپ نے غار حرا کو چنا اور وہاں کئی دن کا راشن لے جاتے تھے، کھاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ عبادت تھی کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں تھی، بس سوچ بچار تھا۔ اسی اثناء میں پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر اپنی اصلی حالت میں آپ کو ملتا ہے، آپ مرعوب ہوتے ہیں اس سے، اور وہ آپ کو کہتا ہے اقرا، پڑھیں آپ، اقرا، پڑھیں۔ بظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ریشمی رومال میں جس کو اس نے سامنے کیا، اقرا، یہ پڑھیں۔ وہ آیتیں شاید لکھی ہوں گی، کسی روایت میں اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، بس اس نے پڑھنے کو کہا کہ پڑھیں۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں تمہارے روب کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ بعض دفعہ بچہ استاد کے جلال اور روب کی وجہ سے بھی گھبرا جاتا ہے، یاد کیا ہوا سبق بچے بھول جاتے ہیں، کو پتا استاد نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہمیں سنا تو ڈنڈے کو دیکھ کے بچہ فارغ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا، پھر اس فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا آپ کو، پھر چھوڑا، پھر کہا اب پڑھیں، اقرا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ پھر اس فرشتے نے دوبارہ حضور کو سینے سے لگایا، پڑھو ما انا بقاری۔ یہ تیسری دفعہ جب لگایا نا تو آپ نے کہا مجھے یوں لگا جیسے یہ میری جان نکال دے گا، زور سے دبایا اس نے۔ پھر اس چھوڑا حضور کو تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات سنائی تو آپ نے ان کو پڑھا اور وہ فرشتہ غائب ہو گیا ایک دم۔ بس پھر وہاں سے آپ نے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور چل دیے غار حرا سے، موت تک آپ پھر اس غار میں نہیں گئے کبھی، پھر کبھی غار میں نہیں گئے۔ پھر جب نیچے اترے تو فرشتے وہ سلام کرنے لگے، درخت پتھر آپ کو سلام پیش کرنے لگے، تھر تھر کانپے آپ اور اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر پھر بیگم سے کہنے لگے زملونی، میرے اوپر کمبل ڈالو۔ انہوں نے کمبل ڈال دیا، آپ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب اٹھے افاقہ تھا جسم میں، پوچھا بیگم نے کیا ہوا آپ کو، تو کہنے لگے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کلا، اللہ کی قسم ایسا نہ کہیں، لا کلا، ہرگز ایسا نہ کہیں آپ، ہلاکت اور آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کبھی ہلاک ہو سکتا ہے؟ اپنے رشتوں کا خیال کرنے والا کبھی ہلاک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صلہ رحمی انسان کو زندہ رکھتی ہے اور لمبی عمر عطا کرتی ہے صلہ رحمی۔ لوگ تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ دوائیاں کھاتے ہیں نا، وٹامنز کھا رہے ہوتے ہیں، چہرے کی جھریاں ختم رہیں، چہرہ فریش رہے، ہر جناب لمبی عمر کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، اگر تم چاہتے ہو، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کا رزق کھول دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ اسے بری موت سے بچائے، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صرف ایک کام کرے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے تو ان کی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا شروع کرے، لمبی عمر بھی مل جائے گی، رزق بھی مل جائے گا۔ یہ عملی طور پہ کرنے والا کام ہے۔ ہم لوگ تو وظیفوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، ہمیں کو وظیفہ دیں، وظیفہ پڑھیں تو جناب ادھر سے رزق کے دروازے کھلیں، اور حضور فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر آپ ہی کھل جان گے دروازے۔ یہ کسی کی دعا ہی ہے جو ہمارے رزق کے دروازے کھول دے گی، کسی کی دعا ہی ہے۔ تو بہترین خرچ جو بندہ کرتا ہے، حضور فرماتے تھے بہترین صدقہ وہ اپنے عیال پر ہی ہوتا ہے، اپنے عزیز قریب رشتہ داروں پر ہی صدقہ بہترین ہے۔
انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے نبھاتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو لوگ مصیبت زدہ ہوں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق جب اماں خدیجہ نے بتائے نا، اماں خدیجہ کو کس نے بتایا تھا؟ حالانکہ یہ ساری دین کی باتیں تھیں، تو علماء کہتے ہیں اماں خدیجہ پرانی کتابوں کی عالمہ تھی۔ چچا زاد جو تھے ورقہ بن نوفل عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، تو علم کے گھرانے سے تعلق تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو شاید یہ انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھی ہوں کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ معاشرے میں رسوا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں عزت پانے کے لیے ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے الیکشن تو جس طرح ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ لوگ پیسوں کے منہ، تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اور پھر ووٹ ایک ایک کے گھر جا کر ووٹ خریدا جاتا ہے۔ اور ہماری قوم یہ بیوقوف ہے، ایسے ہی رہے گی شاید، پیسے کے لالچ میں آ کر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ کو 2-4 دن ان کو روٹی کھلا دے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ووٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے کردار کو دیکھ کے دیں، دل گواہی دے کہ ہاں بندہ ٹھیک ہے، یار بندہ ٹھیک ہے۔ پارٹی کو نہ دیکھا کریں کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، بندے کو دیکھا کریں، کیونکہ ووٹ تو پارٹی کا نہیں ہوتا، ووٹ تو بندے کا ہوتا ہے جو کھڑا ہوا الیکشن پہ۔ تو جو بھی کسی کے گھر میں پیسے دینے کے لیے، خود تو یہ بدبخت نہیں آتے سامنے، آگے بندے رکھے ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں کے گھر سے ووٹ خرید کے لاؤ، اور پوری کی پوری بستی خرید لیتے ہیں، اتنا پیسہ۔ چھوٹے سے الیکشن ہے کینٹ بورڈ پہ، چھوٹے سے ممبر بننا ہے، اور اس کے لیے تجوریوں کے منہ کھولیں، لو جی ووٹ خریدو، اور لوگ بک جاتے ہیں۔ بکاؤ مال ہے، حضور فرماتے تھے، سچ فرماتے تھے حضور، اور سچ ہی فرماتے تھے۔ گندم کی بوری لینے جاؤ، چاول کی بوری لینے جاؤ تو 6-7 ہزار روپیہ لگتا ہے، اور اگر کوئی بھوسے کی بوری لینے جائے تو وہ کتنے کی مل جاتی ہے؟ وہ میں کہا سستی ملتی ہوگی، کہ بھوسے کی اتنی ویلیو نہیں جتنی گندم چاول دوسری دالوں کی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک وقت ایسا بھی اس امت پر آئے گا، یذہب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالہ كحفالة الشعیر۔ حضور فرماتے تھے نیک لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، نیک لوگ، پھر پیچھے رہ جائے گا کچرا کوڑا۔ حضور فرماتے تھے جیسے گندم جو کا کچرا ہوتا ہے، کھجور کا کچرا ہوتا ہے، کہ لوگ کچرے کو اٹھا کے ڈبے میں ڈال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے، فرق، کچرے کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ تو کہا لوگ پھر کچرے کی طرح رہ جائیں گے، حفالت الشعیر، جو کا کچرا، توڑی، بھوسا، تو ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ لا یبالہم اللہ بالا، ایسے بدبختوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو ووٹ خریدنے والا بھی مجرم ہے، بیچنے والا بھی مجرم ہے، کیونکہ گواہی پر پیسے نہیں لیے جاتے۔ ووٹ تو ایک گواہی ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، لو یہ ڈبے جو کڑک، اور اگر اس نے پیسہ لیا ہو اس پر تو وہ پیسہ دینے والا بھی مجرم ہے، لینے والے بھی مجرم ہے۔ اس پر جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ جس کی بنیاد ہی نافرمانی پر ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے 40 برس جو خدمت کی ہے اپنے لوگوں کی، اس میں آپ نے ایک نام لیا، صادق۔ کافر کہے کہ یہ سچا ہے، یار بندہ ٹھیک ہے، کافر کہتا ہے کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے۔ تو اماں خدیجہ نے یہ 4-5 خصلتیں بتائیں کہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ خصلتیں الیکشن کے دنوں میں پیدا کی جاتی ہیں، بس ہر ایک سے جھک کے ملنا۔ وہ تو اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ تو لوگوں کو استنجا بھی اپنے ہاتھوں سے کرانے کو تیار ہو جائیں کہ جی تہاڈا استنجا بھی اسی کرانے ہیں، ووٹ تسی بس سانو دو، تہاڈی مہربانی۔ اتنا نیچے گر جاتا ہے آدمی، اتنا نیچے گر جاتا ہے۔ تو ووٹ کے دنوں میں صلہ رحمی ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہوتے ہیں، پیسہ چل رہا ہوتا ہے، صلہ رحمی اور گلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، چوڑے چمیارے کو بھی سینے سے لگانے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب ان کا حساب شروع ہوگا تو ان کی پائی پائی اللہ برابر کر کے رکھ دے گا۔
سخت ترین حساب حکمرانوں کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ الگ الگ فرمائیں گے نا قیامت کے دن ٹولیاں بنیں گی، الگ الگ ہو جو بھائی، تو سب سے سخت جو ٹولی ہوگی نا وہ حکمرانوں کی ہوگی، جس نے حکومت کی ہوگی اللہ کے بندوں پر کسی بھی طرح کی۔ ان تمام کو اکٹھا کر کے حضور فرماتے تھے سخت ترین حساب ان لوگوں سے لیا جائے گا۔ بندہ اپنے عمل کا حساب نہیں دے سکتا تو یہ اپنی پوری وارڈ کا حساب کیسے دے گا، اپنے گھر کا حساب کیسے دے گا؟ فیملی ممبر سے حساب ہوگا، بڑے ممبر سے، جو فیملی میں بڑا تھا نا تو اس سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں۔ حضور فرماتے تھے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تجھے گھر میں حکومت دی تھی، ہر بندہ اپنے گھر کا بادشاہ تو ہے ہی، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ملازم ہیں، نوکر چاکر، سب کچھ اس کا نظام چلتا ہے، سب سے پوچھا جائے گا سب کے بارے میں، دین سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، بتا کیا ان کے حقوق تو ادا کر کے آیا ہے۔ پھینٹا پڑ جائے گا وہاں بندے کو، صرف بندہ اپنے گھر کے معاملے میں پھنس جائے گا، اگر بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس پڑوس کے ساتھ اچھا نہیں، تو یہ تو پکڑا گیا۔ کوئی نجات کی صورت ہے ہمارے لیے کہ حقوق کا انبار ہے، دائیں بائیں دیکھو تو حقوق ہی حقوق بکھرے ہوئے لوگوں کے۔ اگر آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا